تو مولوی صاحب آ کے کہیں واہ واہ سبحان اللہ کیا بات ہے، یہ ہے وہ کام جو غوث اعظم نے کیا ہے، یہ ہے وہ کام جو خواجہ خواجگان نے کیا ہے، یہ ہے وہ کام جو داتا علی حجویری نے کیا ہے۔ کیا بات ہے، یہ دیکھو گھاس کاٹی جا رہی ہے اور یہاں وہ کام کیا جا رہا ہے جو تمام صدیقین، شہداء، صالحین، انبیاء، اولیاء سب نے کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، میرا آپ تمام لوگوں سے ایک سوال ہے کہ ایک عالم جسے ہم لوگ مولوی کہتے ہیں اس کا منصب کیا ہے؟ کیا مولوی کا یہ منصب ہے کہ کہیں ڈھول بج رہے ہوں گھاس کٹائی میں یا کسی شادی میں یا 26 جنوری 15 اگست میں یا کڑیاں لے جاتے ہوئے تو مولوی صاحب آ کے کہیں واہ واہ سبحان اللہ کیا بات ہے، یہ ہے وہ کام جو غوث اعظم نے کیا ہے، یہ ہے وہ کام جو خواجہ خواجگان نے کیا ہے، یہ ہے وہ کام جو داتا علی حجویری نے کیا ہے۔ کیا بات ہے، یہ دیکھو گھاس کاٹی جا رہی ہے اور یہاں وہ کام کیا جا رہا ہے جو تمام صدیقین، شہداء، صالحین، انبیاء، اولیاء سب نے کیا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، یہی لوگ برحق ہیں، یہ اللہ کے ولی کی پہچان ہے کہ اس کی گھاس کٹائی میں ڈھول بجائے جاتے۔ عالم کا یہ منصب ہے کہ عالم کا یہ منصب ہے، مولوی کا یہ منصب ہے کہ تم جو مرضی عقیدہ رکھو، جو مرضی کرو۔ کیا بات ہے بھائی، ٹھیک ہے ہمارا چندہ ہو رہا ہے اور ختمات کھائے جا رہے ہیں، تم جو من میں آئے کرو۔ یہ منصب ہے ایک مولوی کا، کیا جواب دیں گے آپ؟ کہیں قرآن میں یا احادیث میں یا اولیاء کرام فقہاء اعظام کی تعلیمات میں کوئی دنیا کا بندہ یہ دکھا سکتا ہے کہ یہ کام جو اولیاء اللہ کے مزارات پر ہوتے ہیں یا شادیوں میں ہوتے ہیں یا لیتریوں میں ہوتے ہیں، یہ کرنا فرض ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے یا ان کے کرنے پر ثواب ہے؟ کوئی دکھا سکتا ہے؟ قرآن کی ایک آیت پڑھ کے مجھے بتا دو کہ تمہاری یہی ذمہ داری ہے۔ جی ہاں، اگر پیروں کے یہاں ڈھول بجتا ہے تو تم کو جی ہاں یہی تو دین ہے، جی ہاں، کیوں اس کو حرام کہتے ہو؟ اللہ اکبر، یہ کام تو سیدنا غوث اعظم نے کیا ہے، یہ کام تو خواجہ خواجگان نے کیا ہے، یہ کام تو داتا علی حجویری نے کیا ہے، تم اس کام سے روکتے ہو، اس کو حرام کہتے ہو۔ یہ تو ولیوں کا طریقہ ہے، یہ صدیقین کا طریقہ ہے، یہ شہداء و صالحین کا طریقہ ہے۔ امام حسین نے تو پوری زندگی ڈھول بجائیں جی گھاس کٹائی پہ۔ ہاں، حضرت علی شیر خدا حیدر کرار نے پوری زندگی گھاس کٹائی پہ ڈھول بجائیں۔ تم حسینی ہو، محب اہل بیت ہو، تم بھی ڈھول بجاؤ۔ اچھا بھائی، دکھاؤ نا، کہاں دکھاؤ گے؟ تاریخ ابن خلدون میں، تاریخ طبری میں، ابن اثیر میں کہاں دکھاؤ گے؟ تاریخ اسلام میں کہاں دکھاؤ گے؟ قرآن میں دکھاؤ گے، احادیث میں دکھاؤ گے، بخاری میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں، ابو داؤد شریف میں کہاں دکھاؤ گے؟ کہیں نہیں دکھا سکتے۔ اپنی پوری طاقت لگا لے، پوری زندگی لگا لے، 7 نسلوں کا کام بھی رکھ دے کہ بھئی میری آنے والی 7 نسلوں کا یہ کام ہے، تو یہی کام کریں گے۔ قرآن و حدیث اور اولیاء کرام فقہاء اعظام کی تعلیمات سے وہ یہ دکھائیں کہ یہ کام دین کا کام ہے، تب بھی وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے۔
7 کیا 700 اگر نسلوں کو بھی یہ کام دے دیا جائے تو بھی وہ نہیں ثابت کر پائیں گی۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے علماء کا کیا منصب ہے؟ علماء کو کیا کرنا چاہیے؟ علماء کو وہی کرنا چاہیے کہ جو آج علماء کر رہے ہیں اور وہ کرنے پر ان کو یزیدی کہا جا رہا ہے، اور کہہ کون رہا ہے؟ جو خود یزیدی کام کر رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے یزید کیا کر رہا تھا کہ امام حسین نے اس کی بیعت نہیں کی؟ یہی خرافات و بدعات کر رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خلاف ورزی کر رہا تھا، تبھی تو سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ تو آج کے یہ محبین اہل بیت یہ کون سا کام کر رہے ہیں؟ یہ حسینی کام ہے۔ کیا امام حسین نے اپنی زندگی میں یہی سب کیا ہے جو یہ محب اہل بیت کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو محب اہل بیت کہنے والے ذرا تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ کیا تمام اہل بیت اطہار نے، بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کام کیے ہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ نے یہ کام کیے ہیں؟ حسن و حسین نے یہ کام کیے ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیے ہیں جو یہاں کیے جا رہے ہیں؟ یہ فحاشی، یہ عریانیت، یہ گانے، یہ خلاف شرع کام یہ اہل بیت والے کام نہیں ہیں، نہ یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے کام ہیں، یہ کام تو یزیدی کام ہیں۔ انہی کاموں کی وجہ سے جو شریعت کے خلاف ہیں، امام حسین نے یزید پلید کی بیعت نہیں کی اور اپنا وہ کردار پیش کیا کہ جو آج کے تمام لوگوں کے لیے رول ماڈل ہے۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ اس صورتحال میں علماء کو کیا چاہیے کہ وہ حسینی کردار ادا کریں گے یا یزیدی کردار ادا کریں گے؟ تو جو اس دور میں اپنے منصب کو سمجھے کہ بھئی یہ دنیاوی اعتبار سے لوگوں کا دیا ہوا منصب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دیا ہوا منصب ہے۔ جب ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا کیا منصب ہے، ہم کیوں عالم بنے، اللہ نے ہمیں کیا کم دیا، تو قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ۔ انذار قوم کا منصب اللہ نے قرآن کریم میں دیا، قوم کو ڈرانا ہے، قوم کو دین سکھانا ہے، ان حرام اور ناجائز کاموں سے دور رکھنا ہے، یہ ہے ایک عالم کا منصب۔ حرام اور ناجائز کاموں پر سپورٹ کرنا اور یہ کہنا کہ نہیں جی یہ کام اگر حرام ہیں تو فلاں کا جگہ کیوں نہیں روکا جاتا، فلاں جگہ نہیں کیوں نہیں روکا جاتا؟ بھئی کہاں نہیں روکا جاتا ہے؟ ہر جگہ روکا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عالم صرف جہاں سادات کے گھرانے ہیں وہاں ڈھول بجائے جا رہے ہیں تو روکتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہر شادی بیاہ، ہر فنکشن میں جہاں مسلمان ہوں اور وہ اس حرام کام کو انجام دے رہے ہیں، علماء وہاں کھل کر کے روکتے ہیں۔ اس لیے علماء کو چاہیے کہ اپنے منصب کا خیال رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پیش نظر رکھیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا ان خیر الخیر خیار العلماء، الا ان شر الشر شرار العلماء۔ سنو، پوری دنیا میں سب سے اچھے لوگوں میں اچھے علماء ہیں اور سب سے برے لوگوں میں برے علماء ہیں۔ جانتے ہیں اچھے کون ہیں؟ اچھے وہی ہیں جو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے عامل ہیں، اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور خود بھی رکتے ہیں۔ وہ اچھے نہیں ہیں جو حرام کام کرنے والوں کا ساتھ دیں اور انہیں سچا اور پکا دیندار سمجھیں، بلکہ دشمن خدا کو ولی سمجھیں۔ آپ ذرا خود خیال کریں کہ علماء سو کن کو کہا جاتا ہے؟ انہیں شرار العلماء کو کہا جاتا ہے جو دین جانتے ہوئے دین کے خلاف کام کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس لیے میں اس ویڈیو کے تھرو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عالم کو چاہیے کہ وہ اپنے منصب کا خیال رکھے، اور منصب اللہ نے قرآن کریم میں بتایا ہوا ہے، یہ لوگوں کا گڑھا ہوا منصب
نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان اپنے منصب کو دیکھتا ہے۔ ایک پولیس والے کا کیا منصب ہے؟ چوروں کو پکڑنا، نظام کو مستحکم رکھنا، رولز کو فالو کرانا، وہ کرا رہے ہیں۔ جو ڈاکٹرز کا کام ہے وہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہر فیلڈ میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹروں کا بھی برا حال ہے، پولیس والوں کا بھی برا حال ہے، دنیا کے ہر شعبے میں اچھے برے لوگ موجود ہیں۔ لیکن ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے منصب کو سمجھے اور اسے جو منصب من جانب اللہ ملا ہے اسے کما حق ادا کرے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ صحیح ہے، اگر اس کے خلاف کرتا ہے تو چاہے وہ مولوی ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ پولیس والا ہو، چاہے وہ چوکیدار ہو، نمبردار ہو، سرپنچ ہو، ڈی ڈی سی ہو، بی ڈی سی ہو، ڈی سی ہو، ایس پی ہو، ملک کا وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، وہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔